بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں جی؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے SOC 101 اسائنمنٹ نمبر 2، اور اس کے لیے جو آپ نے لیکچر ڈسکس کرنا تھا اس میں ہے لیکچر نمبر 27۔ یہاں پہ اس کی ڈیو ڈیٹ 26/7/2021 ہے، لیکن یہ ڈیو ڈیٹ جو ہے اس کی رانگ لکھی ہوئی ہے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ اوپن ہوئی ہے 27/7/2021 اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 2 اگست 2021۔ تو اس میں آپ نے کریکشن دیکھ لینی ہے، اپنے آئی ڈی میں جا کر آپ چیک کر لیں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے۔ ٹوٹل اس کے 20 مارکس ہیں، اور ہمارا ٹاپک ہے فیملیز اور گلوبل ورائٹیز۔ اس میں ہمیں کچھ سینیریو دیے ہوئے ہیں جن میں ہم نے بتانا ہے کہ ان کی ایک تو آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے اور دوسرا ہم نے جسٹیفیکیشن کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ سینیریو پہ جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان لیوز ان اے ولیج، سلطان ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ وین ہز ایج آف اے میرج کیم، جب اس کی شادی کی عمر قریب آئی۔ ہز مدر واز ویری ریلوکٹنٹ to find a bride who share different caste and religious۔ اس کی ماں نے بہت زیادہ جو ہے وہ رشتے دیکھے جن میں مختلف کاسٹ تھی، مختلف مذہب تھے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ہمارے بیٹے کی جو شادی ہو وہ اسی مذہب اسی کاسٹ میں ہو۔ تو ہم نے اس سینیریو کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کس میرج پیٹرن سے تعلق رکھتا ہے، اور ساتھ میں ہم نے جسٹیفائی بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے بات کریں گے کہ امت بلانگ ٹو اے رچ ہندو فیملی۔ امت جو ہے وہ ایک امیر ہندو فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے بھی جو ہے جب شادی کرنے کی اس کی ایج آئی تو اس نے شادی کی، لیکن اس نے ایک اور مطلب کہ کرسچین عیسائی لڑکی سے شادی کی۔ تو ہم نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کس طرح کی پیٹرن میں آتا ہے اور یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس تیسرا سینیریو ہے کہ علی ہیز بین میرڈ فار مور دین 10 ایئر۔ علی نے جو شادی کی ہے وہ 10 سال سے زیادہ، بٹ ڈڈ ناٹ ہیو اینی چلڈرن۔ اس نے 10 سال شادی کے گزرنے کے بعد اس کی کوئی جو ہے اولاد نہیں ہوئی۔ ہز پیرنٹس فورسڈ ہم ٹو میری اگین، اس کے پیرنٹس نے اسے دوبارہ فورس کیا کہ تم دوسری شادی کر لو۔ ہی میرڈ این ادر ویمن وداؤٹ ڈیورسنگ ہز فرسٹ وائف۔ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دیے بغیر دوسری بیوی سے شادی کر لی، مطلب کہ دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ناؤ ہی لیوز ود ہز 2 وائفز، اب وہ 2 بیویوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ میرج کا کون سا پیٹرن ہے اور اس میں ہم اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے۔ اس کے بعد امریتا بلانگ ٹو آ تبت۔ امریکہ جو امریتا ہے وہ تبت فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ لینڈ از آر اے ریئر کموڈیٹی ان دیز ایریاز، ان کے لیے جو ان کی جائیداد ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ شی میرڈ 3 بردرز، اس نے 3 بھائیوں سے شادی کی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں۔ سو ڈیٹ دا لینڈ ریمین انڈسٹریبیوٹ، تاکہ ان کی جائیداد جو ہے وہ تقسیم نہ ہو۔ وین شی واز آسکڈ دیٹ ویدر شی فیلز اویئرڈ regarding this, she said she is rather at easy because she has 3 husbands to protect her۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس 3 ہسبینڈ ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے 3 لوگ جو ہیں وہ میری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیا کون سا میرج کا پیٹرن ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں جی، مارکنگ سکیم ہماری کیا ہوگی۔ 2 مارکس فار آئیڈینٹیفیکیشن، جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کے 2 نمبر ہوں گے، اور ٹوٹل 4 سینیریو ہیں تو 8 نمبر صرف آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن کے ہوں گے۔ جسٹیفائی کرنا ہے تو آپ نے 3 نمبر ایک سینیریو کے ہیں، تو 3 4 12 مارکس آپ کے جسٹیفیکیشن کے ہیں۔ تو یہ آپ کی نمبر ڈویژن ہے۔ پھر نوٹ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ڈیو ڈیٹ پہ اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کر سکتے تو آپ 24 آورز ایکسٹرا جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں۔
یہاں پہ امپورٹنٹ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے ڈیو ڈیٹ سے پہلے جو ہے وہ بنا لینی ہے اور آپ نے اسائنمنٹ LMS کے ذریعے اپلوڈ کرنی ہے. آپ نے ای میل کے ذریعے اپلوڈ نہیں کرنی. اس کے بعد آپ نے جو سٹائل رکھنا ہے وہ ٹائمز نیو رومن یا ایریل، اور فونٹ سائز جو رکھنا ہے وہ آپ نے 12 رکھنا ہے. اس کے بعد MS ورڈ میں آپ نے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے، کسی اور میں آپ نہیں بنا سکتے. یوز بلیک اینڈ بلو فونٹ کلر، آپ بلیک اور بلو فونٹ کلر یوز کر سکتے ہیں. سلوشن گائیڈ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے ہر پوائنٹس کو دیکھنا ہے اور دوسرا اپنی اسائنمنٹ خود بنانی ہے، کسی اور سٹوڈنٹ کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر نہیں کرنا. اس کے بعد رولز فار مارکنگ، اگر آپ ڈیو ڈیٹ کے بعد سبمٹ کریں گے تو پھر بھی آپ کو 0 مارکس ملیں گے. اگر آپ کی اسائنمنٹ اوپن نہیں ہوگی تو پھر بھی 0 مارکس ملیں گے، اور اگر MS ورڈ کے علاوہ کسی اور فارمیٹ میں ہوگی تو پھر بھی 0 مارکس ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اسائنمنٹ نہ تو آپ نے کسی سٹوڈنٹ سے کاپی کرنی ہے، نہ انٹرنیٹ سے کاپی کرنی ہے، نہ کسی بک سے. یہ آپ نے خود اسائنمنٹ اس کو لکھنا ہے. تو اس کے سلوشن میں جاتے ہیں. سلوشن میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ اسائنمنٹ چاہیے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ وزٹ کریں تو آپ کو یہ بہت ہی کم پرائس پہ اسائنمنٹ مل جائے گی. وہ بھی آپ کو بالکل سب سے الگ اور سب سے چینج اسائنمنٹ ملے گی اور 100% رزلٹ آپ کو ملے گا. تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ یہ اسائنمنٹ چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں پہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ وزٹ کریں اور اسائنمنٹ کا سلوشن حاصل کریں. سب سے پہلے فرسٹ سینیریو پہ جاتے ہیں کہ سلطان جو ہے اس کی ایج ہوگی ہے شادی کی، لیکن اس کی ماں کو اپنی کاسٹ میں اپنے ہی مذہب میں جو ہے وہ لڑکی تلاش کرنی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی جو ہے سینیریو، کون سا پیٹرن ہے. تو اس پیٹرن کو ہم کہتے ہیں اینڈوگیمی پیٹرن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ، اب یہ دیکھیں کہ میرج پیٹرن از اے اینڈوگیمی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں صرف اجازت یہ ہوتی ہے کہ سیم کلچر ہو، سیم ریلیجین ہو، سیم کاسٹ ہو، یعنی کہ اپنی کاسٹ سے باہر بھی نہیں جاتے اور اپنے مذہب سے باہر بھی نہیں جاتے. جو لوگ اس طرح کی شادی کرتے ہیں اس شادی کو ہم کہتے ہیں اینڈوگیمی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ امت کی بات کریں تو اس نے خود ہندو ہے لیکن کرسچین سے اس نے شادی کی ہے. تو یہ بالکل اگر دیکھیں تو اینڈوگیمی کے اپوزٹ ہے، کیونکہ اینڈوگیمی میں سیم کلچر، سیم ریلیجینز میں شادی کی جاتی ہے، لیکن اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں شادی کی ہے. تو اس لیے یہ ایکسوگیمی کلچر ہے. ٹھیک ہے. ایکسوگیمی کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کلچر میں شادی کر سکتے ہیں، کسی اور ریلیجین میں شادی کر سکتے ہیں، کسی اور کاسٹ میں شادی کرتے ہیں. تو یہ ساری جتنی بھی کنڈیشن پیدا ہوتی ہیں یہ ایکسوگیمی کلچرز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی علی ہیز بین میرڈ. علی نے شادی کی ہے، 10 سال اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس نے دوسری شادی کر لی ہے. تو اس طرح وہ 2 بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں پولیگینی. پولیگینی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بندہ ہوتا ہے، ایک مرد جو ہوتا ہے، وہ 2 یا 2 سے زیادہ بیویوں کے ساتھ جب رہ رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم پولیگینی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اپنے جا کر ہینڈ آؤٹ میں اگر ریڈ کریں تو ان کے کنسیپٹ آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد امریتا نے جو شادی کی ہے، یہ صرف اور صرف یہ طریقہ کار جو ہے یہ تبت کاسٹ میں ہی ہوتا ہے، تبت ریلیجین میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنی جائیداد بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جائیداد کسی اور کے پاس نہ جائیں. تو اس لیے وہ ایک عورت کے ساتھ 3 4 لوگ جو ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کوئی بھی جو ہے مطلب کہ اس ایک عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں پولی اینڈری. پولی اینڈریز میں یہ اجازت ہوتی ہے کہ جتنے بھی تبت کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک عورت کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ
شادی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک گھر کے اگر 3 بھائی ہیں تو تینوں ایک کے ساتھ شادی کر لیں، اگر 4 ہیں تو چاروں کر سکتے ہیں، 2 ہیں تو دونوں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس سینیریو تھے اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو کر کے دی اور ساتھ میں جسٹیفائی بھی کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ آپ نے اگر اپنی اسائنمنٹ خود بنانی ہے تو کوشش کریں کہ جسٹیفیکیشن تو آپ نے خود لکھنی ہے، اس میں کافی چینج ہونی چاہیے۔ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، اگر آپ یہی لکھ لیں تو 100% ٹھیک ہے، لیکن جسٹیفیکیشن میں آپ نے اپنے الفاظ یوز کرنے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔